الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس عاجز کے لیے نہایت مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ ان عظیم المرتبہ علماء کرام کے درمیان حاضری اور پھر کچھ دیر اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع ملا ہے. آپ کا یہ مہمان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ایک فقیر ہے. چونکہ آپ کے علاقے میں زندگی میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، اس لیے مکمل تعارف نہ ہونے کی وجہ سے، دو طرفہ مکمل تعارف نہ ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے. میں آپ کے یہاں کے جلسوں کے مزاج سے واقف نہیں تھا اور آپ اس فقیر کے مزاج سے واقف نہیں تھے. ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے کہ رات میں دیر تک نہ جاگو نہ جگاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد شدید ضرورت کے بغیر کوئی گفتگو پسند نہیں فرماتے. امت اس زمانے میں سوتی بھی ہے، جاگتی بھی ہے، لیکن یہ امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب ہے کہ وہ سونے کے وقت میں جاگتی ہے، جاگنے کے وقت میں سوتی ہے. رات کا وہ حصہ جو اللہ سے مانگنے کے لیے مخصوص ہے، اس میں ہم لوگ سو جاتے ہیں، اور وہ حصہ جو آرام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں ہم بیدار رہ کر آخرت تو بعد میں تباہ ہوگی، اپنی دنیا بھی تباہ ہوگی. آج امت کی اکثریت طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہے. اللہ کرے کہ آج یہ حقیقت آپ سمجھ کر جائیں کہ رات میں دیر تک جاگنا اور آخری پہر میں سوتے رہنا بیماریوں کا ایک بڑا سبب ہے. امریکہ میں ایک دیندار مسلمان ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے ایک مضمون میں لکھا کہ میرے پاس
ایک طبی کانفرنس کی دعوت آئی، ایک میڈیکل سائنس سے متعلق کسی کانفرنس کی دعوت آئی، اور وہ کہتے ہیں میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے خیال آیا کہ میں معذرت کر دوں، لیکن جب اس کا عنوان دیکھا کہ گفتگو اس عنوان پر ہونی ہے کہ امراض لگنے کا وقت کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں چونکا، میرے لیے یہ بالکل نیا عنوان تھا اور میں نے طے کیا کہ میں اس میں ضرور جاؤں گا۔ وہاں گئے تو کچھ ماہرین نے اپنی طویل ترین تحقیق اور ریسرچ کا یہ نتیجہ پیش کیا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جس وقت اٹھا کرتے تھے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی ادائیگی، اور جب رویا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، تو اس وقت انسانی جسم میں ایک مخصوص قسم کی کیمیاوی تبدیلی ہوتی ہے۔ کچھ غدود ہیں جو مخصوص کیمیا بنانا شروع کرتے ہیں، مخصوص کیمیکل بناتے ہیں، کیمیائی مادے تیار کرتے ہیں جو خون میں شامل ہوتے ہیں زہر بن کر، اور ان سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، خاص طور سے قلب سے متعلق بیماریاں، ہارٹ اٹیک کے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان ماہرین نے یہ کہا کہ انسان اس وقت جیسے ہی بیدار ہوتا ہے، وہ غدود اپنا کام کرنا بند کرتا، وہ کیمیاوی مادوں کا بننا رک جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ واپس آنے کے بعد میں نے مسلمان مریضوں کو تاکید کرنا شروع کیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب خود امراض قلب کے ماہر ہیں، کہ تہجد کے لیے اٹھا کرو، ورنہ کم از کم فجر کے لیے تو ضرور اٹھاؤ، فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جائے گا، اور اگر تم کو آرام کا شدید تقاضا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر تھوڑی دیر آرام کر لیا۔ اور امریکہ میں ان کے پاس آنے والے زیادہ تر تو غیر مسلم مریض ہوتے ہیں، ان سے کہنا شروع کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ لوگ اس اخیر پہر میں اٹھ جائے گا، اور اگر آپ کو آرام نہیں کرنا ہے تو اٹھ کر جائیں، استنجا کریں، فریش ہو کر پھر اپنے گارڈن میں ایک آدھ چکر لگائیں، تھوڑا سا چلے پھرے پہ لیٹ جائیں، تو آپ بیماریوں سے بچ گئے۔ آپ بتائیے ہم سب یہ بیماریاں خرید رہے ہیں یا نہیں؟ انسان نیند کی ایک مقدار ہے۔ اب اس بیان کو تو چھوڑیں آپ جس کا آپ نے اعلان کیا تھا، جس کے موضوع جتنا آپ نے علماء کرام سے سن لیا وہ انشاءاللہ بہت کافی ہوگا۔ بس یہ چند باتیں مجھے کہنی ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا کرنی، اس لیے کہ دعا تو وقت پر ہی کرنا ہے، چاہے آپ مجھے 5 منٹ پہلے بیٹھائیں۔ میں نے جس وقت کا وعدہ کیا اس سے 1 منٹ بھی زیادہ نہیں رکوں گا۔ تو نیند کی ایک مقدار ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں ہم کیسے تہجد میں اٹھیں، ہم کیسے فجر میں اٹھیں، ہماری تو آنکھ نہیں کھلی، غلط ہے۔ میں ایک زمانے میں ساؤتھ افریقہ کے ایک مدرسے میں مدرس تھا، دارالعلوم نیوکاسل، وہاں کا مشہور مدرسہ، تفسیر قرآن کا موضوع اس سے متعلق تھا۔ میں نے پورے ملک کو دیکھا، پورا ملک، وہاں تو مسلمان 2.5 سے 3%، کالے بھی، گورے بھی، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، سب
فجر کی اذان سے کافی پہلے بیدار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے مناسب وقت پر آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں کہ ان کی نیند پوری. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری نیند نہیں پوری ہوتی اس لیے ہم اٹھ نہیں پاتے. ہم سونے کے وقت میں جاگتے ہیں، جاگنے کے وقت میں سوتے ہیں. یہ معاشرے کا ایک فساد ہے، اور اس فساد کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اصلاح معاشرے کے عنوان سے. ظلم یہ ہے. ہمارا طبقہ اس زمانے میں بڑا ظالم ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اپنے طبقے سے متعلق، لیکن وہی ہوتے نہ محرم مجمع نہ ہوتا تو کچھ اور بھی آپ کرتا. اللہ کرے یہ سارا فساد ختم ہو، اللہ کرے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو. لیکن اب آپ نے مجھے جان لیا ہے، میں نے آپ کو جان لیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.